الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 اور 113 تک کی آیات کی تفسیر آج ہوگی۔ اس سے پہلی والی جو آیت گزری ہیں ان میں مسلمانوں کو اشتعال میں آنے سے منع کیا ہے کہ دوسرا حکم جب تک آپ کے پاس نہیں آیا تو ان کی ایذا رسانی کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس کی پابندی کرتے رہو جب تک کہ تمہیں دوسرا حکم تمہارے پاس نہیں آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر تمہیں اصل میں یہ یہودی جو تھے ود کثیر من اہل الکتاب، پیچھے بات گزری نا، ود کثیر من اہل الکتاب، کہ یہودی جو تھے یہ تمہیں چاہتے ہی کہ تمہارے دین سے پھیر دے، مرتد بنا دے۔ ان کی سازش یہ ہے ارتداد کے لیے، تمہارے ارتداد کے درپے ہیں، تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے، غصے میں نہیں آنا ہے، اشتعال میں نہیں آنا ہے جب تک کہ تمہارے پاس دوسرا حکم نہیں آتا ہے۔ ہاں، اس دوران تم نے کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کرنا ہے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جواہر القرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اس جیسے جتنے بھی امور ہیں انہیں امور مصلحہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے امور جن کے ذریعے سے انسان کے اندر باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو گویا فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور دوسرے جو احکام آپ کو بتائے ہیں ان کو کرو۔ دشمن کے مقابلے میں ان کی ایذا رسانی کے اوپر صبر کرنے کا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے موقع دیتا ہے اور توفیق عطا فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے قرآن کریم میں بجا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اس سے تمہارا عقیدہ توحید جو ہوگا، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ کیا ہے، مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ایک پھر آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو تم آگے بھیجو گے، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، یعنی نجات کے لیے، من خیرن، نیکیوں میں سے، نیکی میں سے، تو فرمایا جس طرح اطاعت اللہ کی تابعداری ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے کہاں پر، اللہ کے پاس۔ تجدو، اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی اس کا اجر تمہیں رب العالمین پورا وہاں پر دے گا، پورا تمہارا اجر تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ خیر وما تقدموا لانفسکم من خیر، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، مال ہے۔ تو فرمایا یہ جو تم مال، جس طرح قرآن کریم میں دوسرے میں فرمایا ان ترک خیرا، اگر تو چھوڑ دے مال کو چھوڑے، تو یہاں خیر سے مراد نے کہا مال ہے۔ تو مال اگر مراد لیا جائے تو اس سے فرماتے ہیں کہ یا تو زکوٰۃ کا مال ہوگا یا صدقہ خیرات کا مال ہے، جو بھی تم ان میں سے دو گے، تو فرمایا اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر ایک دانے اور ایک لقمے کا احد پہاڑ جیسا عطا فرمائے گا۔ ایک دانے کا، ایک لقمے کا اجر کتنا بڑا، احد پہ برابر۔ اور اگر فرمایا جواہر القرآن میں ہے کہ پہلے عفو درگزر، معافی کا ذکر ہوا، پھر نماز زکوٰۃ کا اس کا ذکر آیا، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی ان آیتوں میں ترغیب دی ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو بھی تم کرو گے خیر کا کام، بھلائی کا کام کرو گے، تو تمہیں اللہ رب العالمین کیا پورا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت کے تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے،
دیکھتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے، تمہاری نیکی محفوظ ہے، اس کا بدلہ اور اس کا اجر رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، ضائع تمہارا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی انہوں نے اٹھے کہنے لگے، اور عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ یہودی جنت میں جائے گا، عیسائی اٹھے انہوں نے کہا عیسائی جنت میں جائے گا، اب مسلمان کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جنت کے ٹھیکیدار تو ہمیں ہی ہے۔ تو رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے 5 شکوے ہیں۔ پہلا شکوہ اسی میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف ہو جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف ہو جائیں گے۔ تو اس سے ان کی مراد کیا تھی، مقصد کیا تھا ایسی باتیں کرنے کا؟ اصل میں وہ لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا کرنا چاہتے تھے، خرابی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بھائی جنت میں جب یہودی جائے گا، عیسائی جائے گا، تو لہٰذا پھر اسلام اور مسلمان کی پھر ضرورت کیا باقی رہی؟ اس نئے دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب پرانا دین موجود ہے تو اسی کے اوپر عمل کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، لہٰذا اسلام کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آگے اس کا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا شان نزول میں ایک دوسرا چیز بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نجران سے، نجران کے علاقے سے ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ ڈیلیگیشن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس مجلس میں یہودی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یہودی آ کر بیٹھے تو ایک دوسرے کو جھٹلانے بھی لگے، تکذیب بھی کرنے لگے، اور تکذیب کر کے ایک دوسرے کو کہتے نہیں جنت میں ہم جائیں گے، دوسرے کہتے نہیں ہم جائیں گے۔ تو اس کا یہاں پر جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، تلک امانیہم، تلک امانی، فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں، وشز ہیں، آرزویں ان کی، اور کیسی آرزویں؟ کا باطل قسم کی، غلط قسم کی، جھوٹی قسم کی یہ آرزویں ہیں۔ آرزویں کے اوپر تو جنت تو نہیں ملا کرتی نا۔ اللہ نے کہا قل ہاتو برہانکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل قرآن کریم میں جہاں بھی قل آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، او پرافٹ یو سے آپ کہیں کیا؟ ہاتو برہانکم، ہاتو کا معنی لے آؤ، برہانکم ایویڈنس، کوئی دلیل تو لے آؤ، پروف تو لاؤ نا، کہ اس بات کے اوپر کہ صرف جنت میں یہودی جائے گا اور عیسائی جائے گا، دوسرے اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو کوئی دلیل تو لے آؤ نا، دلیل تو لے آؤ نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ، جس آدمی نے اپنے چہرے کو کیا جھکا دیا، تابع کر دیا، اپنے منہ کو تابع کر دیا، تو فرما یہاں منہ کا حالت ہے، بلا من اسلم وجہہ، اپنے چہرے کو تابع کر دیا۔ اب حالانکہ چہرہ کے صرف ایک تو نہیں، پوری باڈی انسان، تو فرمایا چہرے کا ذکر کر کے اس سے پوری ذات مراد لی ہے، پوری ذات مراد یہ کہ جس آدمی نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، تو فرمایا امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اسلام جو ہے نا، اس کا معنی کیا ہونا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا اور جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا انسان جب چہرہ اس کو جب سجدے میں لے کے جاتا ہے، تو جب سجدے میں جاتا ہے تو ظاہر ہے سجدے میں پہنچتا ہے تو اس کا پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ جھک جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر منہ کا ذکر کیا کہ منہ سجدے میں جاتا ہے، تو جب سجدے میں جاتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پوری کی پوری باڈی انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ سر بسجود جھک جاتی ہے، تو فرمایا جھک جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن کا معنی وہ نیکوکار بھی ہو۔ پہلی بات بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ کے۔ دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکوکار بھی ہو، نیکی کے کام کرنے والا بھی ہو، نیکی کا کام کرے۔ اب یہاں پر ایک محسن کا جو معنی مراد دیا ہے، محسن سے مراد یہاں پر یعنی وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث جبرائیل ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے جانو تحیات کی شکل میں، تو آ کے جبرائیل علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے پر سر رکھ دیے۔ صحابہ حیران، یہ کیا ہے؟ عجیب منظر ہے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟
تو انسانی شکل میں آئے تو اس نے جب ہاتھ رکھے، صحابہ اکرام تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ آئے اور سیدھے ہاتھ پہ سر رکھ دیے. تو انہوں نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی جو تعریف کی اس میں یہی فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کأنک تراہ، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تراہ، اگر تو اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں رہا تو یہ گمان کر کہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہاں بھی فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس طرح اللہ کی عبادت کرے جس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس ایسے آدمی کے لیے تو بالکل اجر ہے، عند ربی، اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر تو قیامت کے اوپر دن میں خوف بھی نہیں ہوگا. ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، یہ خوف اس کے اوپر نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں غمگین ہوگا، نہ پریشانی کوئی لائق ہوگی اس کے اوپر. تو فرمایا گویا جس کا عقیدہ توحید والا ہو، عقیدے کے اندر پختگی ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے والا ہو، تو ایسا شخص ضرور جنت میں جائے گا. صرف یہودی اور عیسائی کی بات نہیں، بات تو صرف یہاں عقیدے کی بات ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل صالح ہوگا، نیک ہوگا، تو یہ شخص تو ضرور جنت میں جائے گا. بلا من اسلم وجہہ، یعنی عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، وہ ہو محسن، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو، تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آگے دوسرا شکوہ یہودیوں کا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ دوسرا شکوہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ جو ہیں ان کا دین باطل ہے، ان کا دین جو ہے باطل ہے. یہودی کہنے لگے عیسائیوں کو، کرسچین کو، کہ تمہارا ریلیجن ہے، دین ہے، یہ باطل ہے، غلط ہے، ریجیکٹ، یہ اچھا نہیں، رانگ ہے. کیوں رانگ ہے؟ کہا اس لیے کہ تم تثلیث تین کو مانتے ہو، تثلیث کا عقیدہ تمہارا ہے، ایک خدا کو تو نہیں مانتے، تین خدا مانتے ہو. اور فرمایا اور دوسرا یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو، ان کو خدا مانتے ہو. تو اس لیے کیا ہے تم شرک کرتے ہو، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں. اسی طرح عیسائی اٹھے، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم غلط ہو. کیوں غلط ہو؟ کہا اس لیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، انجیل ان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس کتاب کو نہیں مانتے. یہاں پر اسی آیتوں کا شان نزول علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں نجران کو جو وفد آیا تھا ڈیلیگیشن نجران سے، تو ان لوگوں نے جب آئے تو عیسائی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اتنے میں یہودیوں کو پتہ چلا، وہ بھی دوڑ کر آ گئے. اب جو یہودی جب آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دیکھا عیسائی بیٹھے ہوئے وفد ان کا، تو ان میں رافع ایک تھا، رافع بن حرمیلہ یہودی تھا. اس نے ایک دم اٹھ کے کہنے لگا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ غلط ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اس نے، اور انجیل کا بھی انکار کر بیٹھا. اتنے میں انہی وفد میں ایک شخص تھا، وہ اٹھا، وہ بھی جذبات میں آ گیا. اس نے کہا کہ یہودی غلط ہیں، یہ کسی دین کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ کسی چیز کے اوپر نہیں. ابھی ان کا آپس میں لڑائی ہوئی. تو اسی کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کیا. فرمایا وقالت النصارى، اور قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ، عیسائی، کرسچین علی شیء، کسی چیز کے اوپر نہیں، کسی دین پر نہیں ہے. اور فرمایا وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے. فرمایا وہم یتلون الکتاب، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں. حالانکہ یہودی بھی تورات پڑھتے ہیں کہ تورات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تورات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اترے گی تو اس کا نام کیا؟ انجیل ہے. اور پھر فرمایا کہ یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور تورات جو ہے ان کے اوپر کتاب اتری ہے، یہ سچی کتاب ہے. تو فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح ان جیسی باتیں تو ان لوگوں نے بھی کی جو بالکل جاہل تھے. لا یعلمون، جو جانتے نہیں تھے، جاہل تھے، جن کے اوپر کوئی کتاب ہو اللہ کی طرف سے نہیں آئی، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. تو اس سے مراد فرمایا مفسرین نے مشرکین عرب مراد ہے.
اور بعض نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ قوم مراد ہے. انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے اس وقت یہی باتیں کی تھی، تو یہی باتیں تو انہوں نے بھی کی. تو فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فاللہ یحکم، سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے اندر جس میں یہ لڑائی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں فریق اور دیگر جتنے بھی گروپ ہوں گے ان میں فیصلہ کریں گے. جو حق پر ہوگا ان کی صداقت کا اعلان ہوگا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو جھوٹے ہوں گے اور جو غلط ہوں گے ان کی تکذیب کی جائے گی اور ان کو کیا جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اسلام پر استقامت. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وآلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہ العالمین ہم سب کو بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس کے اوپر پورا جو نصیب فرما، خاتمہ خیر نصیب فرما دے، ہدایت کے راستے پر چلا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. آمین.